بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالو انہوں نے کہا، سبحانہ پاک ہے کا آپ کی ذات، لا نہیں، علم کوئی علم، لا لیے یہ واسطے، نہ ہمارے، الا مگر، ما جو، علم سکھایا، تا آپ نے، نہ ہمیں، انا بے شک، کا آپ، انتا آپ ہی، علیم جاننے والے ہیں، الحکیم حکمت والے ہیں۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتے کہنے لگے آپ کی ذات پاک ہے، جو کچھ علم آپ نے ہمیں دیا ہے اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے، انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ جاننے والے حکمت والے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 32 ہے، جس میں فرشتوں کا جواب بتایا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا، اور یہ کہ ربط آپس میں آیتوں کا یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کو بتایا کہ میں اس کو دنیا میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے یہ سوال کیا تھا کہ یا اللہ انسان کو خلیفہ کیوں بنائیں گے، اس کی کیا ضرورت ہے، یہ تو فساد کرے گا، فتنہ کرے گا، خون ریزی کرے گا، جبکہ ہم تو آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تحمید کرتے ہیں، تو بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھائے، تو پھر اس کے بعد ان کو پیش کیا ان کے سامنے، اور فرشتوں سے کہا، فرشتوں سے پہلے پوچھا کہ آپ مجھے ان چیزوں کے نام بتائیں۔ ظاہر فرشتوں نے ان کے اندر اس طرح سے دنیا کے علوم کو سیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ فرشتوں کے پاس علم ہے، بہت سارا علم ہے، لیکن جس فرشتے کو پانی کے بارے میں، یعنی پانی کے انتظام وغیرہ پہ کام وغیرہ سونپا گیا، اس کو پانی ہی کے بارے میں معلوم ہے، اس کو دوسری چیز کے بارے میں کچھ نہیں پتا کہ آگ کسے کہتے ہیں، یا جس کو آگ کے بارے میں علم ہے جس فرشتے کو، اس کو پانی کا نہیں پتا۔ یعنی مثال کے طور پر ان کو کچھ، یعنی جہاں پہ ان کی ڈیوٹی ہے، جو ان کی ذمہ داری ہے، اس کے بارے میں ہی جانتے ہیں، باقی ان کو کوئی چیزوں کا اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی چیزوں کا علم نہیں دیا، جبکہ پھر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلی، یعنی بہت ساری چیزوں کا علم دیا ہے، یعنی کہ انسان کو یہ جو خاصیتیں، کھانا پینا سونا جاگنا، ان کے نام، ان کی چیزیں، پھر استعمال کی چیزیں، اور جذبات، احساسات، بہت ساری چیزیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو، انسان کے علم میں دی ہیں، جس کی وجہ سے انسان آج دنیا میں اتنا زیادہ ترقی کر رہا ہے اور کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ کہ فرشتے حالانکہ نورانی مخلوق ہیں، عبادت میں بہت زیادہ بڑے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے اندر جو ہے یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ انکار کریں، یعنی اللہ پاک نے ان کے اندر برائی کا مادہ نہیں رکھا ہوا، صرف نیکی کا مادہ ان کے اندر موجود ہے۔ تو جبکہ انسان کے اندر برائی کا مادہ بھی ہے، نیکی کا مادہ بھی ہے، دونوں چیزیں رکھ کے اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار بھی دیا ہے، تو علم بھی دیا ہے، اور علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی صفت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ انسان کو ودیت کی انعام عطا فرمائی۔ تو جب ان سے یہ پوچھا گیا تو انہوں نے فوراً اعتراض کر دیا، اور فوراً اعتراف کر دیا، انہوں نے فوراً کہا کہ اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، ہم نے، چلیں ٹھیک ہے، ہم نے کہہ دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو کیوں خلیفہ بنا رہے، لیکن اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں ہے اس بارے میں، کیونکہ آپ نے ہمیں سکھایا نہیں ہے، آپ نے ہمیں ان کو بتایا نہیں ہے۔ آپ آدم علیہ السلام کو سکھا بھی رہے تھے تو ہمیں ادھر، مطلب ہمارے ذہن میں چیزیں نہیں بیٹھی ہیں، کیونکہ آپ نے ان کے اندر، ہمارے اندر اتنا اسٹیمنا، ہمارے اندر ان کو سیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھی ہوئی۔ تو فوراً اعتراف کر دیا، اور اللہ کی تعریف کے ساتھ اعتراف کیا کہ اللہ آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں تو وہی کچھ پتہ ہے جتنا آپ نے ہمیں بتایا، لہٰذا ان چیزوں کے ناموں کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ پھر ساتھ کر لینے کہ انکا بے شک آپ ہی علیم و جاننے والے، حکیم حکمت والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے لگے فرشتے کہ اے اللہ آپ جانتے بھی ہیں، آپ جانتے ہیں واقعی، پہلے مطلب ہم نے سوال کر دیا تھا، ہم نے پوچھ لیا تھا، لیکن اب ہم بتا رہے ہیں کہ علم تو آپ کے پاس ہے، آپ کو پتہ کہ کس کو خلیفہ بنانا مناسب ہے، کس کو بنانا نہیں چاہیے، کیوں خلیفہ بنا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اللہ آپ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے، اللہ ہمیں کچھ نہیں پتا، ہم نے کہہ تو دیا تھا، لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یعنی آپ کا فیصلہ صحیح ہے، آپ جو انسان کو خلیفہ بنا رہے ہیں درست ہے، حکیم، آپ حکمت والے بھی ہیں، یا اللہ آپ اگر اس انسان کو خلیفہ بنا رہے ہیں نا، تو آپ کے نزدیک کوئی، آپ کی اس میں ضرور کوئی حکمت ہوگی، آپ کے پاس کوئی حکمت ہوگی اس کی، تو تبھی آپ اس انسان کو خلیفہ بنا رہے ہیں۔
تو یعنی کہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو خلیفہ بنایا، دنیا میں بھیجا، تو اللہ کی ڈھیر ساری حکمتیں ہوں گی۔ ایک حکمت تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنا انصاف کرنا چاہتے تھے۔ یہ اگر اللہ تعالیٰ ہوتا کہ جنت بھی بنا لیتے، جہنم بھی، اور کچھ لوگوں کو جہنم میں ڈال دیتے، کچھ جنت میں، تو کیا مزہ ہوتا پھر اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے کے دنیا میں بھیجنے کے بعد اس کو کہا کہ اب تمہیں تیاری کرو، اب محنت کرو، کوشش کرو آنے کے لیے۔ جو کوشش بھی کرے گا تو پھر بھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جنت کے اندر لے کے چلے جائیں گے، اور جو گناہ کی طرف کوشش کرے گا، اس کی طرف محنت کرے گا، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کے راستے آسان کر دے گا۔ تو کچھ آیات کبھی مشکل آتی ہیں، کبھی بہت ہی آسان آ جاتی ہیں، تو میری بہنیں جو یاد کرتی ہیں، سناتی ہیں، وہ بہت محنت کرتی ہیں۔ تو دیکھیں مشکل وقت میں ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ شروع میں سورہ فاتح کی آیات تھی، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ کبھی کبھی ایک آیت کے اندر 3 آڈیوز آ جاتی تھی، اور وہ بھی اتنی بڑی بڑی۔ تو میں نے سوچا کہ ان میں سے شارٹ کر دوں فضیہ جی کی تفسیر کو، پھر میں نے نہیں شارٹ کیا۔ میں نے کہا کہ چلیں کسی طرح بھی ہے تو آج جو بات ہے اس کو پھر شارٹ نہیں چھوڑتے نہیں ہیں اس میں سے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ وہاں پورا، اور اس کے بعد ابھی تک جو ہے نا آرام سے 15 منٹ کے اندر میسیج پوری سمجھ آنا، اور لفظی اربع محاورہ ترجمہ اور تفسیر اور سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے، آسانیاں ضرور آتی ہیں، اور ہمیں ان کے لیے ہمت، کوشش اور صبر کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جب انسان، ایک آیت شیئر کر دیتی ہوں، 30 پارے تک اللہ پاک ہمیں پہنچائیں۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، سورۃ اللیل کے اندر ایک آیت ہے، پھر ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ۔ ان دونوں کی میننگ نے مجھے کافی جو ہے وہ آنٹی کو میں پڑھا رہی تھی، تو بہت زیادہ یعنی کہ ان کے میننگ نے مجھے میرے پر اثر کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، کہ جو نیکی کرتے ہیں، جو دین سیکھنا چاہتے ہیں، جو اللہ کا قرب چاہتے ہیں۔ کچھ صفات بیان ہوئی تھی کہ یہ یعنی جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، یا جو، تو ان صفات والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا جنت میں جانے کا راستہ اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں، آرام دہ جگہ پہ جانے کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ یعنی ان کو قرآن سیکھنے کا شوق ہو جاتا ہے، ان کو عمل کرنے کا شوق ہو جاتا ہے، وہ مسائل کی طرف توجہ دینے لگتے ہیں، ہر چیز میں پھر پوچھتے ہیں یہ مسئلہ کیسا ہے، یہ مسئلہ کیسا ہے۔ اچھا، پوچھنے سے پھر یہ یاد آ گیا کہ کچھ لوگ بہت بے مقصد سوال کرتے ہیں، جن سوالوں کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا سبق کے ساتھ، پیٹرن کے ساتھ، زندگی کے ساتھ، عمل کے ساتھ، پھر بھی وہ سوال کر کے خود بھی الجھتے ہیں اور دوسروں کو بھی الجھن کا شکار کر دیتے ہیں۔ پلیز ایسے سوالوں سے دور رہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، جن کا آپ سے، ہم سے، میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، جن کا قبر میں ہم سے سوال نہیں ہوگا نا، ان کے بارے میں حانی تفتیش کریں۔ ہاں، اگر کوئی زندگی کا مسئلہ ہے اس میں بھی ابھی ہماری، یا پھر یہ سرچ کریں پورا پورا اس مسئلے کے آخر تک جائیں، سب جگہ دیکھیں، عمل کریں، قرآن کتب کھولیں، بخاری مسلم شریف کھولیں، کسی انسان کی زبان سے سن کے نہیں، بکس کھول کے دیکھیں اگر وقت ہے۔ کیونکہ اگر ویڈیوز کے اوپر اگر ہم اسلام کو لے کے آگے نا، یوٹیوب کی ویڈیوز کے اوپر، تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکیں گے۔ میں نے شارٹ سے ایک ویڈیو کسی نے بھیجی کہ جرابوں پہ مسا جائز ہے یا نہیں، تو میں نے کہا نہیں جائز، کہتی ہیں ویڈیو دیکھیں۔ اس میں ویڈیو میں جرابوں پہ بندہ مسا کر رہا ہے، دوسرا اس کو بتا رہا ہے نہیں جرابوں پہ تو نہیں ہوتا، وہ اس کو بتا رہا ہے بخاری شریف کی فلاں حدیث کی فلاں پیج کے اوپر جو حدیث لکھی ہے جس میں جرابوں میں مسا ہوتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا، ہم بکس تو نہیں کھول کے جا کے دیکھ سکتے کہ اس بک میں لکھا ہوا ہے یا نہیں، لیکن جہاں تک علم ہے وہ یہ کہ جرابوں پہ مسا نہیں ہوتا۔ یہ جو کپڑے کی جرابیں ہوتی ہیں نا جو ہم پہنتے ہیں سردیوں سے بچنے کے لیے، اس کے اوپر مسا نہیں ہوتا، مسا چمڑے کے اوپر ہوتا ہے۔ چمڑا چونکہ پاؤں کو گندا نہیں کرتا، چمڑا پہننے کے بعد پاؤں گندا نہیں ہوتا ہے، اس لیے جو ہے وہ چمڑا پہننے دھو کے جب پاؤں چمڑا پہنتے ہیں تو 1 دن اور رات تک ہم اس کے اوپر مسا کر کے سردی سے بچنے کے لیے وضو کر سکتے ہیں اگر ہم گھر میں، سفر کی حالت میں تو 3 دن اور 3 راتیں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ سہولت اللہ پاک نے دی ہے، لیکن یہ جو نارمل جرابیں جو پہننے سے اگر ہم 1 دن رات اگر جرابیں پہن کے رکھیں تو اسے اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس جراب کے اندر کیسے مسا ہو سکتا ہے؟ تو وہ اتنے دلائل کے ساتھ یہ تو فلاں حدیث میں فلاں صفحے پہ فلاں صحابی سے مروی، مجھے نہیں پتا وہ کیا کہاں سے کہہ رہا تھا، لیکن جرابوں پہ مسا نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے کہ سوالات نہیں کرنے چاہیے، کریں بھی تو ضرورت کا سوال۔ اگر کوئی مسئلہ درپیش آ جاتا ہے تو پھر آپ کسی مستند عالم، کسی مفتی جس کو آپ سمجھتے ہیں اس سے فتویٰ لیں اور اس پہ عمل کر لیں۔ اس کے بعد اگر اس نے غلط فتویٰ بتایا تو اس کو گناہ ہوگا، اگر اس نے صحیح بات بتا دی تو پھر ٹھیک ہے، اگر نہیں بتائی تو آپ کو کم از کم گناہ نہیں ہوگا۔ آپ سیکھنے والے بن جائیں، آپ سمجھنے والے، فکر کرنے والے بن جائیں کہ علم کیسے ہوگا، کیسے ہوتا ہے، اس میں عمل کریں اور اس طرح۔ باقی نارملی
یہ چیز صحیح ہے، یہ صحیح ہے، فلاں فرقہ یہ کر رہا ہے، فلاں جماعت یہ کر رہی ہے، فلاں ادارہ یہ کہہ رہا ہے، یہ ان چیزوں سے نکل آئیں، اس میں ٹائم ویسٹ ہے، بالکل کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے قرآن کو وقت دیں، اتنا وقت ہم لوگ یوٹیوب کو دیتے ہیں، اتنا ہم قرآن کو کیوں نہیں دیتے؟ کتنے اسٹیٹس ہم لوگ یوٹیوب کے لگاتے ہیں کہ یہ یوٹیوب یہ پتہ نہیں، میں حیران ہوتی ہوں۔ یا پھر جب شیئر کرتی ہیں میری بہنیں وہ ایسی ایسی ویڈیوز آڈیوز، میں کہتی ہوں ایک دن میں اتنی ویڈیوز کیسے سن لیتی ہیں؟ کیونکہ میرے تو زندگی کا اصول ہے کہ کبھی وہ چیز شیئر نہیں کرنی جو خود نہ سنی ہو۔ کبھی خود سنی ہو کوئی آڈیو ویڈیو، کوئی پورا لیکچر پڑھ لیا ہو، کوئی چیز پوسٹ پڑھ لی ہو، پھر وہ پسند آتی ہے تو بندہ اس کو گروپس میں شیئر کرتا ہے، اس کو اسٹیٹس لگاتا ہے، لیکن بغیر پڑھے تو کوئی نہیں لگا سکتے۔ یہ تو اصول ہی نہیں ہے کہ خود جو چیز نہیں پڑھی، ہمیں کیا پتہ کہ اس میں آگے جا کے چل کے کیا آ رہا ہے؟ تو جو چیز پڑھی نہیں وہ تو کوئی نہیں لگاتا ہوگا نا۔ تو اتنی چیزیں سننے کا ٹائم، تو اس وقت کو ہم لوگ اپنے قرآن پہ لگائیں، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لگائیں، نمازوں میں محنت کریں، اور بھی دینی دنیا کی بھی بہتری کے لیے کوشش کریں، لیکن فالتو میں جو ہے نا اختلافی مسائل میں نہیں الجھنا چاہیے۔ پھر دوسری بات اللہ پاک نے فرمایا کہ جو لوگ دین سے دور ہوتے ہیں اور بخیل ہوتے ہیں اور کنجوس ہوتے ہیں اور لاپرواہ ہوتے ہیں، محنت نہیں کرتے، زندگی کو مقصد نہیں بناتے، تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو جہنم میں جانے والا، تنگی میں جانے والا راستہ ہم اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، یعنی کہ اس سے توفیق ہی چھین لیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو ہمیں توفیق مانگتے بھی رہنا چاہیے، جتنی اللہ پاک نے توفیق دی ہے اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں سارے کاموں کو چھوڑ کے اپنے دین کے لیے، اپنے قرآن کے لیے، اپنے عمل کے لیے چن لیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔